السلام علیکم دوستو، اگر آپ نے اس نماز کو زندگی میں ایک بار بھی پڑھ لیا تو آپ کے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دھیان سے سنیے۔ رحمت للعالمین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی اور فرمایا تھا، چچا صاحب، اس نماز کے پڑھنے سے اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے ظاہر اور چھپے ہوئے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر ہو سکے تو آپ اس کو روز پڑھیں، یہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھیں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال بھر میں ایک دفعہ پڑھیں، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو عمر بھر میں ایک ہی دفعہ پڑھ لے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے کتنی اہم نماز ہوگی۔ چلو اس کے پڑھنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے 4 رکعت نفل نماز کی نیت باندھ لو، پھر اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھ کر رکوع سے پہلے 15 بار یہ کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں اور سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد 10 بار پھر وہی کلمہ پڑھیں، پھر رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد پھر 10 بار وہی کلمہ پڑھیں، پھر سجدے میں سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 بار وہی کلمہ پھر سے پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ کر 10 بار وہی کلمہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں تسبیح کے بعد وہی کلمہ پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں اور 10 بار پڑھ کر دوسری رکعت کے واسطے اٹھ جائیں۔ اس طرح ایک رکعت مکمل ہو جائے گی۔ یہ کلمہ ایک رکعت میں 75 بار پڑھا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں ثنا کو چھوڑ کر سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سی بھی سورت ملا کر جس طرح پہلی رکعت میں کلمہ پڑھا ہے اسی طرح پڑھیں۔ بس 4 رکعت اسی طرح پوری کریں۔ ان 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت چاہے وہ پڑھ لے۔ اس نماز کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔